بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے خبر دیں گے پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیسڈ سٹرائک میں پاکستان نے 3 صوبوں پر حملے کیے ہیں۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فطرت الخوارج ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں 80 سے زائد خارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات کنفرم ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ جو مراکز تباہ کیے گئے ان میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، جبکہ خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار پکتیکا شامل ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ پاکستان کو مکمل علم ہے تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے پاکستان کے حالیہ اقدامات دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیاں پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ امن انکار جبکہ دوغلے پن یا دہشت گردی کے خلاف عدم کارروائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول قرار۔ پاکستان نے حالیہ خودکش حملوں میں ملوث دہشت گرد گروپس اور ان کی افغانستان میں موجود کمین گاہوں کو تباہ کر دیا۔ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ باجوڑ اور بنو حملوں کے پیچھے افغانستان میں موجود خوارج قیادت ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی شامت آ گئی۔ پاکستان کی خودکش حملے کے جواب میں افغانستان کے 3 صوبوں میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں، پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں کہا ہے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں میں افغانستان میں موجود خوارج کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اسلام آباد کی عبادت گاہ، باجوڑ اور بنو حملوں کی ذمہ داری بھی افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں نے قبول کی۔ پاکستان نے جوابی اقدام کے طور پر پاک افغان سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور منسلک دہشت گرد گروپوں کو نہایت درستگی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا۔ افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسیز کے استعمال سے روکے، تاہم افغان طالبان حکومت ان عناصر کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ وزارت اطلاعات نے مطالبہ کیا افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ماہ رمضان میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا بیرونی قرض تقریباً 92 ارب ڈالر ہے، جو زیادہ تر رعایتی اور طویل مدتی نوعیت کا ہے۔ مجموعی 138 ارب ڈالر کی رقم میں نجی اور دیگر واجبات بھی شامل ہیں۔ بیرونی قرضے پر اوسط سود تقریباً 4% بنتا ہے۔ 8% تک سود کی ادائیگی کا تاثر درست نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وزارت خزانہ نے قرضوں کے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان کا بیرونی قرضہ زیادہ تر رعایتی اور طویل مدتی نوعیت کا ہے۔ سود کی ادائیگیوں میں حالیہ اضافہ عالمی شرح سود میں تیزی اور IMF پروگرام کے تحت حاصل کردہ فنڈنگ کے تناظر میں ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا مجموعی بیرونی قرضہ اور واجبات 138 ارب ڈالر ہیں، تاہم اس میں صرف حکومتی قرض ہی نہیں بلکہ سرکاری اور سرکاری ضمانت شدہ قرضے اور پبلک سیکٹر اداروں کے قرضے شامل ہیں۔ بینکوں کی بیرونی ذمہ داریاں، نجی شعبے کے قرضے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں کے درمیان کمپنیوں کے باہمی واجبات بھی شامل ہیں۔ مجموعی رقم کو بیرونی حکومتی قرض سے الگ سمجھنا ضروری ہے، جو تقریباً 92 ارب ڈالر ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی حکومتی قرض کا تقریباً 75% حصہ IMF کے علاوہ کثیر الجہتی اداروں اور دو طرفہ ترقیاتی شراکت داروں سے حاصل کیا گیا۔ صرف تقریباً 7% قرض کمرشل بنیادوں پر لیا گیا ہے، جبکہ مزید 7% طویل مدتی یورو بانڈز پر مشتمل ہے۔ اس صورتحال میں یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستان بیرونی قرضوں پر 8% تک سود ادا کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر بیرونی عوامی قرض پر اوسط شرح سود تقریباً 4% ہے۔ بیرونی قرض پر سود کی رقم مالی سال 2022 میں 1.99 ارب ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 3.59 ارب ڈالر ہو گئی، جو 80.4% اضافہ بنتا ہے۔ اسی عرصے میں سود کی ادائیگیوں میں 1.60 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اگرچہ سود کی ادائیگیوں میں مجموعی طور پر اضافہ ہوا، تاہم یہ اضافہ صرف قرضوں کی حجم میں اضافے کی وجہ سے نہیں، مالی سال 2022 کے بعد
بعد قرضوں کے حجم میں معمولی اضافہ ضرور ہوا، لیکن زیادہ تر نئی رقوم رعایتی کثیر الجہتی ذرائع اور IMF کے جاری پروگرام کے تحت حاصل ہوئیں۔ عالمی سطح پر شرح سود میں اضافے نے قرض لینے کی لاگت بڑھائی ہے، جس کا اثر بیرونی سود کی ادائیگیوں پر بھی پڑا ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، جب جواب دینا پڑا تو سر فخر سے بلند کیا۔ امن سے رہیں، بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پاکستان دوستی چاہتا ہے، پاکستان ملک کی ترقی چاہتا ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، مگر جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے، اور پاکستان نے جواب دے کے آپ سب کے سر فخر سے بلند کر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، مگر اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا پاکستان کی طرف تو سارے عوام اور افواج پاکستان اس ملک کی دفاع کریں گے۔ افغانستان کو پاکستان نے صرف ایک ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے روکیں۔ افغانستان وہ وعدہ نہیں کر رہا پاکستان سے۔ محمد نواز شریف صاحب، ان کا بھی یہ کہنا کہ تمہارے حلقے میں کوئی گلی کچی نہ رہ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ PN-120 کو تقریباً 38 ارب روپے کی رقم یہاں پہ لگ رہی ہے تاکہ یہاں کے کام مکمل ہو سکیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان بھارت سے جنگ جیت چکا، جنگ جیتنے کے بعد خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ پہلے بھارت، اب افغانستان کو سبق سکھا دیا۔ ہم اپنے عوام کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان مشکلات کا شکار ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ نئی بات یہ ہے کہ پاکستان جب انڈیا سے جنگ جیت چکا اور اس خطے میں ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت بڑھ گئی، اس خطے میں بھارتی بالادستی ختم ہو گئی، تو بھارت نے ہمارے ملک میں دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی اعلی کار نہ بنے، اور جو بنتا ہے اسے ہم نے سبق سکھایا ہے۔ ہم کسی طور پر اپنی عوام کو اور اپنے ملک کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ان افغانیوں کے کیمپ جو کہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں، ان کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ بھارت 5 گنا زیادہ طاقتور، پوری کی پوری شیمپو کی بوتل گئی ہوا سے سیدھے پانی میں، تو تم تو ساشے ہو، تمہیں چلنا پھرنا بولنا پاکستان نے سکھایا ہے۔ سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن اندازی کی، 25 سال میں 20,000 ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے۔ کہا اب صرف 2 برس میں 31,000 ٹریکٹرز دینے کا ریکارڈ بن گیا ہے۔ سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح۔ مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ بہاولپور کے خوش نصیب حمزہ لیاقت سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر ہمیشہ توجہ مرکوز کی۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے بریفنگ میں بتایا کہ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے چھوٹے سے درمیانے کسانوں کے لیے مکمل قیمت پر ٹریکٹر خریدنا دشوار بن گیا تھا۔ سی ایم گرین ٹریکٹر اسکیم کے 3rd فیز کے لیے 5 ایکڑ کے مالک 4,27,000 کاشتکاروں نے اپلائی کیا۔ گزشتہ 2 فیز میں 21,000 ٹریکٹر دیے جا چکے ہیں۔ وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ فیز 3 میں 50 سے 65 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ MQM نے پیپلز پارٹی کی قرارداد کو پاکستان مخالف قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں خلاف آئین قرارداد منظور کی گئی۔ کیا کوئی صوبہ آئین سے متصادم قرارداد منظور کر سکتا ہے؟ MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر ہم ادھر تم کے نعروں سے ہوا، جو تقسیم کی سوچ کی علامت تھا، جبکہ MQM ہمیشہ مکالمے اور پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। मसले का हल एमक्यूएम समझती है मकालमा है, धमकियों से नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि सिंध पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कसीरुल लिसानी सूबा है, मगर गुज़िश्ता 50 बरस से शहरी इलाकों के साथ इम्तियाजी सलूक जारी है। सिंध की मईशत का इन्हिसार कराची पर है, लेकिन इसके बावजूद सूबे में गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। आइन में नए इंतजामी यूनिट की बात मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस पर अमल करने से गुरेजा है। सिंध पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कसीरुल लिसानी सूबा है, तो हुक्मरान भी कसीरुल लिसानी होने चाहिए थे ना मेरे भाई। जो सलूक 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में हुआ है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में हुआ है? या आज इसलिए आपके सामने आए हैं कि कोई ऐसा अब तक मुतालबा नहीं जो आइन से मुतसादिम हो। चेयरमैन एमकेएम ने इल्जाम लगाया कि कराची को इंतजामी तौर पर तकसीम करके शहर को कमजोर किया गया। उन्होंने जमात इस्लामी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस करारदाद की हिमायत करने वालों को अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में बहादुराबाद मरकज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मरकजी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सीनियर मरकजी रहनुमाओं मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी, अनीस कायम खानी और अमीनुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वफाकी सूबाई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान के पार्टी चेयरमैनशिप मांगने या खुद चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कहते हैं अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा। अलीमा खान ने कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया है कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत भी नहीं की। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे, मज़ीद मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। आलमी दुनिया से खबर है कि अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है सदर ट्रंप मुतजस्सिस हैं कि अमरीकी फौजी ताकत के बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ट्रंप ने कहा कि इतने दबाव के बाद भी ईरान अपने मौक़िफ़ में लचक क्यों नहीं दिखा रहा। सदर ट्रंप ईरान के हथियार ना डालने की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज़्यादा जौहरी अफसूदगी कर रहा है। ईरान मुमकिन तौर पर सनती दर्जे का बॉम्ब बनाने के मवाद तक पहुँचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है। ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। ट्रंप की हिदायत पर ईरान के अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी से मुलाकात की थी। विटकॉफ ने रजा पहलवी से मुलाकात की तफसील नहीं बताई।